مفتی ارسلان رضا صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ وہ فتین، اس لیے کہ فتنہ پھیلاتا پھر رہا ہے۔ آج دیکھ رہے ہو امت کے حالات سے گزر رہی ہے۔ رہبر معظم سید علی خامنائی کی شہادت کہ جس نے کل امت مسلمہ کو تقریباً متحد کر دیا ہے، اتنا بڑا انقلاب برپا کیا ہے، لیکن یہ کیا ان کی تکفیر کرتے پھر رہے ہیں، گالم گلوچ کرتے پھر رہے ہیں یہ مولوی صاحب، اس لیے کہ اسی میں ان کا فائدہ ہے۔ ان کو نہ تو مسلک کی پڑی ہے، نہ تو مذہب کی کوئی فکر ہے، نہ ان کا دین و اسلام سے تعلق ہے۔ ان کا سب کچھ دین و ایمان، مذہب، عقیدہ جو کچھ ہے وہ سب کیا دولت دنیا ہے، جہاں پر یہ فائدہ ہوگا وہ وہی کریں گے۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بھائیو، ابھی میرے ایک عزیز نے مجھے ایک ویڈیو بھیجا، ویڈیو کلپ، جس میں بکائی صاحب، جنہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیترے بازی کرتے ہیں، کبھی کسی پہ جا کے بھونکتے ہیں، کہیں کسی پہ جا کے بھونکتے ہیں، تو انہوں نے خانوادہ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی کہ ایک مفتی ارسلان صاحب قبلہ، ان پر تنقید کرتے ہوئے نظر آئے، اس بات کو لے کر کے کہ کسی عرس کے موقع پر حضرت مفتی ارسلان رضا صاحب نے ایک سچی اچھی بات کہہ دیا، اس کو لے کر اس پر تنقید کر رہے ہیں، اور یہ جا کر کے انہیں سکھا رہے ہیں۔ اور وہ بات یہ تھی کہ مفتی ارسلان رضا صاحب جو ایک معتدل مزاج اور صاحب علم شخصیت ہیں اور معاملات کو سمجھنے والے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ہم کو بریلوی کہا جاتا ہے، تو یہ بریلوی یہ ہمیں غیروں نے یہ لفظ دیا ہے، ٹائٹل دیا ہے۔ تو ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں اس اصطلاح کو اپنے اوپر فٹ نہیں کر لینا چاہیے، یعنی قبول نہیں کرنا چاہیے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ انہوں نے بہت اچھی بات کہی، وہ اس لیے کہ وہ صاحب علم شخصیت ہیں اور جہاں دیدہ شخصیت بھی لگ رہے ہیں، اور کم عمری میں انہوں نے کافی مطالعہ اور علم سے شغف پیدا کیا ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ ان کے علم میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ دیکھیے، ہم کسی سے کوئی ذاتی رنجش رکھنے والے نہیں ہیں، ہمارا کسی سے کوئی بھی کتنا اختلاف کیوں نہ ہو، لیکن اگر کسی نے کوئی سچی اچھی بات کہی ہے تو ہم اس کی اس بات کو قبول کرتے ہیں، اس کی ستائش کرتے ہیں، ہم حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ تو بے شک مفتی ارسلان رضا صاحب جو خانوادہ اعلیٰ حضرت، خاندان اعلیٰ حضرت سے تعلق رکھتے ہیں، بہت اچھی بات کہی، جس کے دل میں بھی اسلام کا درد ہوگا اور اسلام کی نشر و اشاعت جس کو مقصود ہوگی، یقیناً وہ اپنے آپ کو کسی ایک مخصوص شہر یا کہ کسی مخصوص علاقے سے منسوب نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ سطحیت ہے، یہ ناعاقبت اندیشی ہے، اور حقیقت بھی ہے کہ یہ لفظ غیروں نے دیا تھا، مخالفین نے دیا تھا، لیکن چونکہ اکثریت نافہموں کی ہے، ناسمجھ لوگوں کی ہے، وہ عقیدت کے بہاؤ میں آ کر کے اور فٹ سے اسے قبول کر لیتے ہیں، اور اس کے انجام کار، اس کے نتائج پر غور نہیں کرتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ تو بریلوی اپنے آپ کو کہنا، یقیناً یہ بہت ہی سطحیت ہے اور بڑی کوتاہ بینی ہے،
اگر واقعی کسی علاقے سے یا کہ کسی شہر سے منسوب کرنا یہ دین و ایمان اسلام کی خدمت ہے تو چاہیے کہ سارے مسلمان اپنے کو مدنی کہلائیں، اس لیے کہ مدینۃ المنورہ تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا مسکن، آپ کا مدفن ہے، تو اس شہر کی طرف منسوب کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اس کی طرف تو نہ کوئی فرقہ، کوئی ٹوی ٹولہ منسوب نہیں ہے۔ بہرحال عزیز بھائی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مفتی ارسلان رضا صاحب نے جو ایک بڑی اچھی اور سمجھداری والی بات کیا، اور جو کہا کہ ہمیں اپنے آپ کو بریلوی نہیں کہلانا چاہیے، اس سے حتی الامکان بچنا چاہیے، اس کو لے کر کے حسنین بکائی جو واقعی یہ بکائی ہیں، ٹکے ٹکے اوپر بک رہے ہیں، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی شیعوں کی مجالس جا کے پڑھتے ہیں، کبھی مولائیوں میں آ کر کے انٹری کرتے ہیں، مگر چونکہ یہ ہے بندے درہم و دینار، ان کو چاہیے دولت دنیا۔ انہوں نے دیکھا کہ اہل تشیع میں چونکہ وہاں علمی گفتگو ہوتی ہے اور وہ لوگ علم دوست ہیں، اور چونکہ یہ علم سے تو بالکل عاری ہیں، خالی ڈبہ ہیں، یہی وجہ ہے، خالی برتن بہت شور کرتا ہے تو شور مچاتے پھر رہے ہیں، کبھی اس کے اوپر جا کے بھونکتے ہیں، کبھی کسی کے اوپر جا کے بھونکتے ہیں، تو وہاں زیادہ دن ان کو پناہ نہیں ملی۔ ایک دو مجالس پڑھ کے ان کا قصہ ختم ہو گیا، چونکہ اندر کچھ ہے نہیں، علمی گفتگو تو کر نہیں سکتے ہیں، پھر مولائیوں میں آ کے انٹری کیا۔ یہاں دیکھا کہ ابھی چونکہ مولائی بہت اقلیت میں ہیں اور صاحبان ثروت بھی ان کے پاس نہیں ہے، تو یہاں ہمارا بزنس فروغ نہیں پائے گا، رواج نہیں پائے گا، ترقی نہیں پائے گا، تو پھر جا کر کے انہوں نے بریلویت میں پناہ لی۔ چونکہ جو عموماً بریلوی ہوتے ہیں وہ بہت ہی سطحی ذہنیت رکھنے والے ہوتے ہیں، بڑی سطحی سوچ ہوتی ہے، اور تعصب کا شکار ہوتے ہیں، تنگ نظری کا شکار ہوتے ہیں، اور عموماً کیا نام ہے عقل و فہم سے عاری ہوتے ہیں۔ تو ایسوں کا وہیں ٹھکانہ مل سکتا ہے، تو دیکھا کہ یہیں پر ہم کو پناہ ملے گی اور یہیں ہمارا بزنس ترقی پائے گا، تو وہاں گھس گئے۔ اور پھر اب دیکھا کہ اب جا کر کے اعلیٰ حضرت کی جو ایک خاندان کے فرد ہیں، انہیں جا کر کے مسلک اور مذہب سکھا رہے ہیں۔ تو کسی نے مفتی ارسلان صاحب قبلہ کو فون کر کے کسی نے کہا کہ حضرت آپ کا رد وہ بکائی صاحب بھی ہو سکتا ہے کریں، تو اس موقع پر قبلہ مفتی ارسلان رضا صاحب نے کیا کہا، یعنی مولوی حسنین بقائی کو فتین کہہ دیا۔ دیکھیے، میں نے عرض کیا کہ ہمیں کسی سے کوئی ذاتی پرخاش نہیں ہے، مفتی ارسلان رضا صاحب خانواد اعلیٰ حضرت سے ان کا تعلق ہے، وہ بھی کیا ہے مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، جس سے ہمارا اختلاف ہے کچھ چیزوں میں، اور ان سے بھی ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی کی اچھی سچی بات کا ہی سرے سے انکار کر دیں۔ جو اچھی بات کیا ہے ہم اس کی تائید کریں گے، کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے، تو ہم تعصب کے شکار نہیں ہیں۔ تو مفتی ارسلان رضا صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ وہ فتین، اس لیے کہ فتنہ پھیلاتا پھر رہا ہے۔ آج دیکھ رہے ہو امت کے حالات سے گزر رہی ہے، اور رہبر معظم سید علی خامنائی کی شہادت کہ جس نے کل امت مسلمہ کو تقریباً متحد کر دیا ہے، اتنا بڑا انقلاب برپا کیا ہے، لیکن یہ کیا ان کی تکفیر کرتے پھر رہے ہیں، گالم گلوچ کرتے پھر رہے ہیں یہ مولوی صاحب، اس لیے کہ اسی میں ان کا فائدہ ہے۔ ان کو نہ تو مسلک کی پڑی ہے، نہ تو مذہب کی کوئی فکر ہے، نہ ان کا دین و اسلام سے تعلق ہے، ان کا سب کچھ دین و ایمان، مذہب، عقیدہ جو کچھ ہے وہ سب کیا دولت دنیا ہے، جہاں پر یہ فائدہ ہوگا وہ وہی کریں گے۔ تو اب جا کر کے مفتی ارسلان صاحب کو یہ سجھاؤ پیش کر رہے ہیں، اور ان کو
اور پھر چونکہ انہوں نے ایک سچی بات کہہ دیا، وہ کیا ہے، ان کو فتین کہہ دیا، تو اس پر کیا ہے اب آتش زیر پا ہو گئے، اور اب ان کو مفتی ارسلان صاحب جو ایک فاضل ہیں، سنجیدہ مزاج، معتدل مزاج عالم ہیں، ان کو کیا مولوی کون کون سے القاب سے جناب نے یاد کرنا شروع کر دیا۔ ممکن ہے کوئی کہہ سکتا ہے مجھے کہ بھائی بیچ میں کیوں کود پڑے بن برائے مہمان کی طرح، بھائی ان دونوں کا اختلاف تھا، تمہارا اس سے کیا لینا دینا؟ تو یقیناً ہم اس سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے ہیں۔ آج کل جو یہ مولوی صاحبان تھوڑی تھوڑی باتوں پر تکفیر کرتے ہیں، اختلاف و انتشار کی آگ کو بھڑکاتے ہیں، اور فرقہ پرستی کو، فرقہ واریت کو یہ ہوا دے رہے ہیں، یقیناً ہمیں اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ نہایت ہی سطحی لوگ ہیں اور نہایت ہی ناسمجھ لوگ ہیں، تو ہمیں اس میں آنے کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن لب کشائی مجھے اس لیے کرنی پڑی کہ جناب نے وہی گفتگو کے دوران میرا بھی ذکر کیا کہ مفتی ارسلان صاحب نے کہا تھا کہ یہ 3 لوگ ہیں، تو جناب کہہ رہے ہیں کہ اگر رد بد مذہباں جو کہ فرض اعظم ہے، اگر یہ فتنہ ہے تو اس فتنے ہی کو دیکھیے کہ اس کو فرض اعظم کس نے کہا ہے۔ اشارہ کر رہے ہیں مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی کی طرف کہ رد بد مذہباں یہ کیا نام ہے، فرض اعظم ہے جس کو تم فتنہ کہہ رہے ہو، اور اپنے کو کہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم جو ہے وقار ملت سبطین حیدر کا رد کر رہے ہیں، ہم سنابل کا رد کر رہے ہیں۔ جو سنابل رضا صاحب ہیں جو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، نبیر شیروے سے اہل سنت جو ہیں، ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ کیا سبطین حیدر کا رد کرنا یہ فتنہ ہے، کیا سنابل کا رد کرنا یہ فتنہ ہے، کیا صلح کلیت کا رد کرنا فتنہ ہے، کیا نام نہاد مولائیت کا رد کرنا فتنہ ہے، اور پھر میرا بھی نام لیا کہ کیا نور العین کا رد کرنا یہ فتنہ، کیا نور العین کا رد فتنہ ہے، کیا نور العین کا رد فتنہ ہے۔ چونکہ نام کے ذریعے انہوں نے ذکر کیا، اس لیے مجھے مجبوراً لب کشائی کرنی پڑی، ورنہ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ان کو منہ لگانا ہم خود اپنی توہین سمجھتے ہیں، تزیہ اوقات کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہاں کیا کہہ رہے ہیں مفتی ارسلان صاحب کو کہ تم کو سادات کے احترام کا بھی پتہ نہیں ہے، ذرا جا کر کے یہ پڑھ لیتے کیا کیا جناب کہہ رہے ہیں۔ اب وہاں پر اپنے کو سید بنا کر کے اور پھر ان سے جو ہے تعظیم و توقیر کے خواہاں ہیں کہ ہم تو سید ہیں، لہذا آپ کو چاہیے کہ ہمارا ادب بجا لائیں، اس لیے کہ سادات کا احترام خود آپ کے جد بزرگوار مولانا احمد رضا خان نے تعلیم فرمایا ہے اور سکھایا ہے، تو تمہیں ہمارا ادب احترام کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ اعلیٰ حضرت ہیں مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی، ان کا سلسلہ ہمارے یہاں سے ہوتے پہنچا ہے، یہ جناب مطلب ادھر ادھر کی ہانک رہے ہیں، اپنے کو سید بتا کر کے اور تعظیم کے خواہاں بن رہے ہیں۔ تو جناب سے میں عرض کروں گا کہ جناب آپ سید ہونے کی وجہ سے مفتی ارسلان رضا صاحب سے تعظیم کے خواہاں کیسے ہو گئے؟ اس لیے کہ آج آپ نے جس کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے، خود آپ کہتے ہو، آپ تو پتہ نہیں آپ ہیں کیا، ویسے آپ اپنے عادت و اطوار اور اپنی خصلتوں کے لحاظ سے کہ نہایت ہی پست اور نہایت ہی ذلیل قوم سے آپ کا تعلق لگ رہا ہے۔ آپ کا جو طریقہ ہے ٹکے ٹکے پر ایمان فروش پر، کہ ایمان فروش آپ کو کہنا بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان نام کی آپ کے اندر کوئی چیز کبھی رہی ہی نہیں، چونکہ میں نے آپ کو قریب سے دیکھا ہے، اس وقت بھی آپ کی نگاہوں میں دولت دنیا ہی سب کچھ تھا، دولت دنیا ہی آپ کا سب کچھ تھی، تو ایمان نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں کبھی بھی آپ کے پاس، لہذا آپ کو ایمان فروش کہنا بھی یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان فروش تو ہوگا کہ جس کے پاس ایمان رہا ہو پھر دولت دنیا کے چکر میں بھیج دیا ہو، لیکن شاید آپ کے پاس کبھی رہا ہی نہیں، آپ تو ہمیشہ سب کچھ اپنے دولت دنیا ہی کو سمجھا ہے۔ بہرحال تو ایمان فروشی کر رہے ہیں، تو میں مولوی صاحب سے کہنا چاہوں گا کہ سید ہونے کی وجہ سے آپ کیوں کر تعظیم کے خواہاں ہیں؟ اس لیے کہ آپ کا تو خود موقف ہے کہ جو اصل سید ہیں
کہ جن کے قدموں سے سیادت کا سوتا پھوٹا ہے، چشمہ پھوٹا ہے، مولا متقیان مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے بارے میں خود تمہارا موقف ہے، اور آج اسی چیز کو لے کر کے دولت دنیا حاصل کرتے پھر رہے ہیں، چیختے چلاتے ہوئے افضلیت صدیق اکبر، افضلیت صدیق اکبر کو لے کر کے۔ انشاءاللہ ہم اس کی طرف بھی آئیں گے مستند حوالوں کے ساتھ، مستند مطلب جو آپ کے نزدیک مسلمات سے ہیں، ہم رکھیں گے کہ کس طریقے سے آپ لوگ امت کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں۔ بہرحال تو میں جناب سے کہنا چاہوں گا کہ جو اصل سید ہیں، سیادت کا جن سے چشمہ پھوٹا ہے، سلسلہ چلا ہے، مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام، ان کے بارے میں خود آپ کا موقف ہے کہ وہ مفضول ہے، حتیٰ کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت عثمان ذو النورین کے بعد ان کا نمبر آتا ہے افضلیت میں۔ تو جب وہ خود کیا ہے مفضول ہیں، تو آج آپ جو ہے اپنے ہم عصروں میں مولا علی کی طرف نسبت کر کے، جھوٹی نسبت کر کے مولا کی طرف اپنے آپ کو تعظیم کا مستحق کیوں کر کہہ سکتے ہیں جناب؟ تو آپ ہمیشہ ایسے ڈرامہ بازی کرتے ہیں۔ اگر مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنے زمانے میں، اپنے ہم عصروں میں کیا ہے افضل نہیں ہو سکتے ہیں، سید ہونے کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دینی اور دنیاوی بھائی ہونے کی وجہ سے، جیسے کہ واضح حدیث پاک موجود ہے، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ تو جن کو رسول اللہ نے دنیا و آخرت میں اپنا بھائی قرار دیا، رسول اللہ سے اتنا گہرا رشتہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ شہزادی، حضرت شہزادی کونین بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے عقد میں ہیں، اتنی نسبتوں کے باوجود اگر مولا اپنے ہم عصروں میں افضل نہیں ہو سکتے ہیں، تو آپ کی بچات کیا ہے کہ جو جھوٹی نسبت قائم کیے بیٹھے ہو مولا سے؟ حقیقت یہ ہے کہ مولا سے آپ کا کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ اور رہی بات خانقاہ ہے، تو یاد رکھیں کہ جن کو اب خانقاہ ہے وہ خامخواہ ہیں، خانقاہ نہیں ہیں، یہ امت کو لوٹنے اور دولت دنیا جمع کرنے کے مراکز ہیں۔ یہ سچی اور تلخ حقیقت ہے جسے آپ کو قبول کرنا ہی پڑے گا۔ کون سی خدمت آپ نے اپنی خانقاہ سے کیا ہے؟ امت مسلمہ کے واسطے آپ نے کون سی قربانی پیش کیا ہے کہ آج بیٹھے ہو تمہاری تعظیم کی جائے؟ حقیقت یہ ہے کہ آپ نہایت ہی پست سوچ کے حامل ہیں اور نہایت ہی ذلیل حرکتیں ہیں آپ کی۔ تو اگر آپ مجھے نہیں چڑھتے تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں تھی کہ ہم آپ کو منہ لگائیں۔ انشاءاللہ مزید حقائق آئندہ ویڈیو میں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو مالک و مولا ہم سب کو حقائق کو سمجھنے اور حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔